بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ یاسین کو شروع کریں گے. سورہ یاسین کو پڑھنے سے قبل اس سورت کی جو مضامین ہیں ان کو خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور اس سے پہلے سورہ یاسین کی جو فضائل ہیں ان میں سے ایک دو فضیلتیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور ابو داؤد و نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاسین قلب القرآن ہے، یعنی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اور اس حدیث کے بعد الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. ایسی ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. تو یہ چند فضائل آپ کو سورہ یاسین کو سنا دیے ہیں. سورہ یاسین کے مضامین کا خلاصہ ذکر کرنے کے بعد پھر آیات کو پڑھ کے ترجمہ کر کے ان کے مفہوم کو جلالین کی عبارت میں انشاءاللہ سمجھتے ہیں. سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس میں 33 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے. پھر اس کے بعد کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے تھے. اور اس کے بعد بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا. جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناصح نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو اسے انہوں نے شہید کر دیا. اس ناصح کا جو نام مفسرین اکرام نے ذکر کیا ہے وہ حبیب النجار ہے کہ جب وہ اپنے قوم کی طرف دوڑتا ہوا آیا تاکہ قوم انبیاء کو نقصان نہ پہنچائے اور قوم وہ بات کو سمجھ لے، تو قوم نے اس کو شہید کر ڈالا تھا اس موقع پہ. تو اس کی شہادت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا، اور اس نے ان نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بے ساختہ یہ کلمات ادا کیے کہ اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے بنا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے علاوہ جو سورہ یاسین کے اندر مضامین ہمیں ملتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو آپ کو قرآن پاک کی بہت سارے مقامات پر ملتے ہیں وہ اس صورت کے اندر بھی ذکر ہوئے ہیں. مردہ زمین جسے بارش زندہ کر دے، یا دن رات کا نظام، سورج چاند کا نظام، کشتیوں اور جہازوں کا یعنی بحری نظام، ان تمام تر چیزوں کو بطور دلیل کے اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا اور انسان کو دعوت فکر دی گئی کہ اللہ کا چلایا ہوا یہ نظام ہے، اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے دلائل کو ذکر کرنے کے بعد سورہ یاسین کے اندر قیامت کی ہولناکیاں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے. سور اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور پھر وہ سارے کے سارے پہلے سور کے ساتھ تو مر جائیں گے اور دوسرے نفخ اور سور کے ساتھ وہ سارے اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش ہو جائیں گے. وہاں پر پھر ایمان و کفر کی تمیز کر دی جائے گی. کافر ایک جانب ہو جائیں گے اور ایمان والے دوسری جانب ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ایمان والے ہوں گے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. اور پھر اس موقع پر جو گناہ گار ہوں گے، مجرم ہوں گے، ان کی گواہی بھی ان کے اپنے اعضائے جسم دے رہے ہوں گے. اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بڑائی کو، اپنی کبریائی کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام وہ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آخری آیت کے اندر بھی آخرت اور اپنی کبریائی اور بڑائی کے مضمون کو ذکر کیا. تو یہ میں نے چند باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں. انشاءاللہ آگے جب ہم آیت در آیت پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے
اب اس صورت کے اندر کتنے معانی کے سمندر سمو رکھے ہیں، اور جو مضامین آپ سے ذکر کیے ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، نازل کردہ ہے غالب اور مہربان ہستی کا، یعنی یہ قرآن حکیم، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قوما، ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو نہیں متنبہ کیا گیا، فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول، یقیناً پوری ہو چکی اللہ کی بات، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جلالین سے انہی آیات کی جو عبارت یا وضاحت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں سورۃ یاسین مکیہ، سورہ یاسین مکی ہے، الا قولہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، الآیہ، یہ جو آیت ہے یہ مدنی آیت ہوگی، او مدنیہ، یا پھر یہ مدنی صورت ہے، وَهِيَ 83 آیتاً، اور اس کے اندر 83 آیات ہیں۔ یہ جو صاحب جلالین نے اوپر فرمایا یاسین مکی اور پھر کہہ رہے ہیں وہ مدنیہ، دراصل اس صورت کے بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ملتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ انہا مکیہ، پوری صورت یہ مکی صورت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہا مدنیہ، مکمل صورت مدنی صورت ہے، جبکہ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ صورت تو مکی ہے لیکن ایک آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا یہ مدنی آیت ہے۔ تو 3 میں سے 2 جو مفسرین کی آراء ہیں وہ یہاں پر صاحب جلالین نے ذکر کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، اللہ اعلم بمرادہ بہ، کلمہ یاسین کے مفہوم میں یا وضاحت میں صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، وہی اس کی مراد کو پہچانتے ہیں۔ صاحب جلالین نے تمام تر حروف مقطعات میں یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کے علم کو منسوب کیا ہے، اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے، جبکہ بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یاسین سے مراد یا اس کا جو معنی ہے وہ ہے اے انسان، یعنی یا یہ خطاب کے لیے ہے، ندا کے لیے ہے، اور سین سے مراد انسان ہے، تو یہ انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یاسین یہ دونوں حروف ہجائیہ ہیں۔ حروف ہجائیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنی ذات میں معنی ہے ہی نہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک کلمہ کا معنی ہی نہیں ہے، یا سین ایسے جدا جدا حروف ذکر کر دیے گئے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر عیب لازم آئے گا کہ اس میں کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جس کا معنی کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب وہ مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حروف ہجائیہ ذکر کی ہیں یہ دراصل کفار کے لیے ایک زجر اور توبیخ ہے کہ جس قرآن نے تمہیں عاجز کر رکھا ہے وہ قرآن کوئی اور الفاظ یا حروف تو نہیں لے کر آیا، وہ ایسے ہی یا سین کاف ہا یا عین، یہ وہی حروف ہیں جو تمہاری زبان کے ہیں، عربی زبان کے ہیں، تو انہی حروف کے مقابلے میں تم کلمات نہیں لا سکے، حروف نہیں لا سکے۔ تو بہرحال یہ مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے جس کو صاحب جلالین مستقل ذکر کرتے ہیں حروف مقطعات کے بعد، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتی ہے ان کلمات کے معانی کو۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی ایسے قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ صاحب جلالین فرماتے المحکم بعجیب نظم، کہ یہ قرآن محکم ہے، مضبوط ہے، اپنے نظم کے حیران کن ہونے کے اعتبار سے، وبدیع المعانی، اور اپنے معانی کے بدیع ہونے کے حوالے سے، یعنی اس کا جو نظم ہے، اس کے کلمات کا جو تناسق ہے، آپس میں جوڑ ہے، اور اس کے کلمات کے اندر جو معانی ہے، اس اعتبار سے یہ قرآن بہت مضبوط ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب یا کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر قرآن کریم کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے الحکیم۔
الحکیم سے ہمیں متعدد معانی ملتے ہیں۔ صاحب جلالین نے تو ایک معنی ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں متعدد معانی ملتے ہیں۔ ایک معنی ہے محکم، یعنی محفوظ ہے، مضبوط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا فَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ یہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ تو قرآن محکم ہے، محفوظ ہے ہر قسم کے اختلاف سے، ہر قسم کی کمی سے۔ جبکہ حکیم کا ایک معنی حاکم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن فیصل ہے، حاکم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ایسے ہی الحکیم یہ حکمت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، اس کی ترتیب میں حکمت ہے۔ ترتیب میں حکمت سے مراد یہ ہے کہ اس کی آیات کا آپس میں ایک ربط ہے، اگرچہ انسانوں کو سمجھ نہ آئے۔ اس کے کلمات کا آپس میں ایک ربط ہے، اگرچہ قرآن پڑھنے والوں کو وہ ربط سمجھ میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ربط قائم کر رکھا ہے۔ ایسے ہی حکیم فی احکامہ، اپنے احکام کے اندر بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ فاحکامها كلها عدل، اس کے تمام تر احکامات وہ عدل پر، وہ درستگی پر مبنی ہیں۔ ایسے ہی حکیم فی اسلوبہ، قرآن اپنے اسلوب کے اندر بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یشتد فی مواضع الشدہ ویلین فی مواضع اللین، جہاں نرمی کرنی ہے قرآن وہاں نرمی کرتا ہے، جہاں سختی کرنی ہے قرآن وہاں پر سختی کرتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ سے چند معنی ذکر کیے ہیں، حکیم کے اور بہت سارے معنی اور مفاہیم نکل سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح کرنا مقصود تھی کہ صاحب جلالین نے صرف اس کا ایک حصہ یا ایک جزء ذکر کی ہے کہ قرآن اپنے نظم، اپنے نسق، اپنے کلمات کے اختیار، کلمات کے چناؤ، کلمات کے معنی کے اعتبار سے حکمت سے بھرا پڑا ہے، مضبوطی اور حفاظت سے بھرا پڑا ہے، جبکہ اس سے اور معنی بھی حاصل ہو سکتے ہیں، حکیم کے ہم اور معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تمہارا آگے چلتے ہیں۔ انکا، بے شک آپ، یا محمد، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہیں۔ اعلی فرماتے ہیں متعلق بما قبلہ، یہ جو اعلی صراط مستقیم ہے جار مجرور، یہ متعلق ہے ما قبل کلمہ کے ساتھ۔ ما قبل کلمہ وہ ہے المرسلین، مفعول کا صیغہ ہے، جمع ہے مرسلن کی، اور اس کے ساتھ یہ متعلق ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ متعلق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انکا لمن الذین ارسلوا علی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو صراط مستقیم پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ای طریق الانبیاء قبل، کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کے راستے پر آپ کو بھیجا گیا، توحید والہدا، ان کا راستہ توحید اور ہدایت کا تھا۔ والتاکید بالقسم وغیرہ، اور یہ جو تاکید قسم اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے لائی گئی ہے۔ دیگر چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو والقرآن الحکیم قسم ہے، دوسرا کلمہ انہ ہے، انک لمن المرسلین، اور تیسرا لام تاکید ہے لمن المرسلین۔ تو تین تاکیدات کے ساتھ اس بات کو مؤید کیا گیا ہے، مؤکد کیا گیا ہے۔ کیوں؟ رد لقول الکفار لہ، اس کے اندر رد پایا جاتا ہے کافروں کے اس قول کا جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے لست مرسلا، آپ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول ذکر کیا ہے، وقال الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم۔ تو یہ اس قول کا رد ہے، چونکہ یہ علم بلاغت کا اصول ہے کہ جب آپ کا مخاطب وہ آپ کے خلاف دلیل لا رہا ہوتا ہے، یا وہ اس قدر شک میں پڑا ہوتا ہے کہ وہ مان نہیں رہا ہوتا اور دلائل لا رہا ہوتا ہے، اعتراض کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو اتنی ہی تاکید سے جواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی تردد میں ہے تو اس کو تھوڑا ہلکی تاکید میں بات کی جاتی ہے، کوئی خالی ذہن ہے تو اس کو بغیر تاکید کے بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو تین تاکیدات ذکر کی گئی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کافروں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا اور اس کا پرچار کرتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اس لیے تاکید کے ساتھ ان کے اس قول کا رد کیا گیا ہے۔ صاحب جلالین نے اوپر اعلیٰ صراط مستقیم کی جو ترکیب ذکر کی ہے وہ المرسلین کے ساتھ متعلق ہونے سے کی ہے، جبکہ اس کی دوسری ترکیب بھی ممکن ہے۔ دوسری ترکیب کیا ہے؟ انکا لمن المرسلین، لمن المرسلین یہ خبر اول ہو جائے گی انہ کی، اور اعلیٰ صراط مستقیم یہ خبر ثانی ہو جائے گی، یعنی محذوف کے ساتھ متعلق ہو کر۔ تو انہ اس کی دو خبریں یہاں پر پائی جائیں گی۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا گیا ہے ایک غالب ذات کی طرف سے، فی ملکہ جو اپنی بادشاہت میں غالب ہے، صاحب اقتدار ہے، الرحیم
اور رحیم ہے بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے بخلقہ اپنی مخلوق پر۔ خبر مبتدأ مقدر ای القرآن، فرماتے ہیں یہ تنزیل العزیز الرحیم یہ مبتدا کی خبر ہے اور وہ مبتدا مقدر ہے، اور مبتدا ہے القرآن۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو صاحب جلالین نے فرمایا کہ خبر مبتدا مقدرین، اس اعتبار سے صاحب جلالین نے جو قرات ذکر کیا ہوا ہے تنزیل العزیز الرحیم، اس لیے کہ خبر وہ تو مرفوع ہوگی، تو یہ جملہ یوں ہوگا القرآن تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے ایک عزیز ذات کی طرف سے، رحیم ذات کی طرف سے۔ جبکہ جو نصب والی قرات ہے تنزیل العزیز، فتحہ والی قرات ہے، اس کے مطابق اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق کے اعتبار سے اس سے قبل فعل نزل یہ مقدر مانا جائے گا تو یہ اس کے لیے مفعول مطلق ثابت ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ مفعول بھی یعنی وارد ہوا ہے اور اس سے قبل جو فعل محذوف نکالا جائے گا وہ ہوگا امدح تنزیل العزیز الرحیم، کہ میں مدح بیان کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں ایک عزیز اور رحیم ذات کی طرف سے نازل ہونے والی اس کتاب کی۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ کلمہ تنزیل قرآن پاک میں، قرآن پاک کے نزول کے لیے جو کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال یہ باب فعال سے ہے، انزل ينزل انزالا، اور تنزیل یہ نزل ينزل تنزیلا باب تفعیل سے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اکثر مقامات پر تنزیل جو کلمہ استعمال ہوا ہے یہ آسمان سے زمین پر قرآن کا جو نزول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پہ جو اس قرآن کا نزول ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ انزال یا انزل انزلناہ یہ جو کلمات استعمال ہوئے ہیں یہ لوح محفوظ سے آسمان اول پر جو قرآن کا منتقل ہونا ہے اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب قرآن یک بارگی کے ساتھ نازل ہوا اس کے لیے کلمہ انزل ينزل انزالا استعمال ہوا، اور جو قرآن کا نزول آسمان سے دنیا پر ہے وہ چونکہ جز کر کے ہے، حصہ در حصہ ہے، وہ تدریج کے ساتھ نزول ہے، تو اس کے لیے باب تفعیل کا معنی یا باب تفعیل کا صیغہ وہ استعمال کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہیں پر اکتفا کر لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے شغف، لگن اور محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔